السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول کاف پہ عبداللہ وسیم کا ایپیسوڈ 9 پڑھنے والی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب نمبر 9، کب ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ تنہا رہ جاؤ گے ایک دن؟ کیا کبھی سوچا کہ مٹی میں دفن ہو جاؤ گے ایک دن؟ جب تمہارے محبوب لوگ ہی تمہارے جسم سے اٹھنے والی بو کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ اس بو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں منو مٹی تلے دفن کر دیں گے۔ جب تم چیخ چیخ کر انہیں بلاؤ گے اور وہ تمہاری آواز تک نہ سنیں گے، جب تم التجائے کرو گے اور تمہاری ساری التجائے رد کر دی جائیں گی، جب تم چند لمحوں کی مہلت مانگو گے تو وہ نہیں ملے گی، جب تمہیں دیا گیا وقت تمام ہو جائے گا۔ کہ کبھی سوچا ہے اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کا منظر کیسا ہوگا جب تمہارے جسم سے روح اس طرح کھینچی جائے گی جیسے کانٹے دار جھاڑیوں پہ سے کپڑا کھینچا جاتا ہے، اور تم تڑپ کر رہ جاؤ گے۔ اس وقت کون تمہاری تڑپ کرے گا؟ اس وقت کون تمہارے جسم سے رسنے والے خون پر مرہم رکھے گا؟ جب تمہارے جسم سے روح نکلنے کی دیر ہوگی کہ تم سب کے لیے بے وقت ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا، سب کچھ دیر تمہارے لیے روئیں گے، اور پھر پوری دنیا میں اعلان کر دیا جائے گا کہ تم اب زندہ نہیں رہے۔ بھلا جو زندہ نہ ہو وہ لوگوں کے کس کام کا رہ جاتا ہے؟ بے وقت۔ اور اس دن جب تمہاری روح نکل جائے گی تب تم کہاں رہو گے؟ کہ تم آنسوؤں پہ رہنے کے لائق ہو یا صرف قبر کی گہری کھائی میں کھو جانے کے؟ کہ تم اتنے اچھے عمل تھے کہ تمہیں آسمانی مہمانی نصیب ہو، یا پھر اتنے برے عمل تھے کہ قبر کی زمین میں بھی تمہیں برا نکال دیا جائے؟ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہ کبھی سوچا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہاری ماں، باپ، بھائی یا بہن، زندگی کا ساتھی یا اولاد؟ کوئی نہیں، بس تم ہوں گے اور تمہارے کیے گئے اعمال ہوں گے جو تمہارا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں آگے کہاں رہنا ہے، آگ اگلتی قبر میں یا جنت کی کھڑکی کھلی قبر میں۔ تو سوچ لو ابھی کہ تم کیا چاہتے ہو۔ قبر تو آخری ٹھکانہ ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس میں جنت اور جہنم دونوں کے دروازے ہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہیں کس دروازے کو کھولنا ہے، قبر میں جنت یا قبر ہی جہنم۔ فائزہ آپی نے پیسے واپس کر دیے ہیں، سفیان نے مجھے بتایا۔ وہ حیران ہوا تھا، میں خوش ہو گئی تھی اس کی بات سن کر۔ کہ سچ میں؟ مگر کیسے؟ اچانک انہیں کیسے خیال آ گیا؟ میرے چہرے پر خوشی آیا تھی، سفیان کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کل مجھے اپنے گھر بلائے اور پیسے دے دیے۔ میں نے بہت پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ میں نے قسمیں بھی دی، لیکن کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ واپس کیوں نہ کریں۔ سفیان کچھ الجھا سا لگ رہا تھا، مگر میری الجھن اب سلجھ چکی تھی۔ اب بات کی کھا لو دیڑو، شکر کرو پیسے مل گئے ہیں۔ اب تم فریج لے دو مجھے، میں 4 ماہ سے انتظار کر رہی ہوں، کچھ میرا بھی خیال کرو۔ میں نے موقع دیکھتے ہی بات کر دی۔ سفیان نے مجھے ایک نظر دیکھا اور سر نفی میں ہلانے لگا۔ تم نے کوئی بات کی تھی ان سے؟ اس کا سوال میرے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ ایک تو تمہیں میرے بارے میں کبھی اچھا گمان نہیں ہو سکتا۔ میں 4 ماہ سے چپ بیٹھی تھی، بتانا ہوتا تو میں تبھی بتا دیتی۔ میں نے اوپر سے بات رکھی۔ 4 ماہ چپ رہنے کا ایک فائدہ تو ہو گیا تھا کہ سفیان مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ اگر تم نے نہیں کہا تو کس نے کہا؟ سفیان سوچتے ہوئے بولا۔ کیا ضرورت اتنا سوچنے کی؟ پیسے مل گئے واپس، بس یہی کافی ہے۔ چلو اب چلتے ہیں، فریج کو آرڈر دے آتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی، میری نئی فریج جو آنے والی تھی۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، کل چلیں گے، سفیان کہہ کر لیٹ گیا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لی تھی، میں اس کے چہرے کو دیکھ نہ سکی۔ جو بھی تھا، مجھے تو پیسے مل گئے تھے، میں تو بہت خوش تھی۔ 5 سال اور آگے چلتے ہیں، اور اب میں آپ کو اپنی زندگی کے اہم موڑ کے بارے میں بتاتی ہوں۔
بس یہ آخری ہے، اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ ایک آخری بات سن لیں، پھر آپ میری زندگی کو اور اچھے سے سمجھ لیں گے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ سفیان نے فائزہ سے بہت بار پوچھا کہ اس نے پیسے کیوں واپس کیے، لیکن فائزہ نے نہیں بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ سفیان مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے میرے خلاف بھڑکا بھی دیتی تھی، تو بھی اسے نہیں بھڑکنا تھا، اسی لیے اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اچھا ہی تھا، ورنہ ایک اور عذاب پر جانا تھا۔ اور میری امی کی طبیعت خراب تھی بہت، میں ان کے پاس کچھ دن رہنے چلی گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ اس بار میری اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی نے اس بار مجھے کوئی لیکچر نہیں دیا تھا۔ جتنے دن میں یہاں رہی، فائزہ میرے گھر رہنے آ گئی تھی۔ اب امی کے پاس بھی تو کسی کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے پیچھے دونوں ماں بیٹیوں کو آزادی ملی ہوئی تھی، تو وہ جہاں کی چنگلیاں کر رہی ہوں گی۔ بھلا مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو منہ پر بولے، یہ کیا بزدلوں کی طرح میری غیر موجودگی میں باتیں کر رہی ہیں؟ اتنی جرات نہیں ہے ان میں کہ منہ پہ سچ بول سکے۔ اب ہر کوئی سویرا تو نہیں ہوتا۔ میرے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ سفیان اور میرے درمیان محبت میں کمی آ گئی تھی۔ سفیان کھچا کھچا سے رہتا تھا، مجھ سے ہمیشہ لڑتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اس بارے میں پر یقین نہیں تھی، لیکن جب مرد ایسا کرتا ہے تو اس کا زیادہ تر مطلب یہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کی ایک بات کا جواب 4 باتوں سے دیا تھا۔ سمجھتا کیا تھا وہ اپنے آپ کو؟ محبت تو اس نے بھی کی تھی مجھ سے، اور اظہار بھی اسی نے کیا تھا۔ شادی کے لیے بھی اسی نے کہا تھا۔ میں نے بھی اس سے محبت کی تھی، لیکن جتنی ٹوٹ کر اس نے مجھ سے محبت کی تھی، میں سچ بولوں تو میں نے اتنی نہیں کی تھی۔ ہاں، میری خواہش تھی کہ میں اس سے انسان سے شادی کروں جو مجھ سے محبت کرتا۔ سفیان کی محبت نہیں مجھے اس سے شادی پہ آمادہ کرا تھا۔ بس مجھے یہ بات ہی سمجھ آتی کہ اگر وہ مجھ سے اتنا ہی ناراض تھا تو مجھے طلاق کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ میں نے اس سے 1-2 بار غصے میں کہا بھی تھا کہ مجھے طلاق دے دو، لیکن اس نے طلاق نہیں دی۔ شاید ایسا کرنے سے وہ بے گھر ہو جاتا۔ اس نے یہ گھر میرے نام کر رکھا تھا، نہ جانے۔ چلو، میں تو عورت ہوں، میرے تو 2 بچے ہیں، اور اب مجھے طلاق یافتہ سے کوئی شادی بھی نہ کرتا۔ لیکن سفیان تو ابھی بھی جوان ہی لگتا تھا۔ مرد کو یہ بہت آرام ہوتا ہے کہ اس کی عمر عورت کے مقابلے میں بہت آہستہ آہستہ ڈلتی ہے۔ میں کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی، لیکن سفیان بھی اب تک ویسا ہی تھا، نہ جانے کیوں۔ کیا کبھی وہ ہوا ہے جو سوچا ہو؟ اگر ہوا ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے نا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سکون سے محسوس ہونے لگ جاتا ہے، زندگی پرسکون سی ہونے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف، کیا کبھی ایسا ہوا ہے جو سوچا ہی نہیں تھا؟ دنیا ہی اجڑ جاتی ہے نا، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے کہ زندگی اس کے مطابق نہیں چلتی، بلکہ اسے اپنی زندگی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مجھے کورونا وائرس ہو گیا تھا، مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے زکام کو کیا نام دے دیا تھا؟ کورونا وائرس۔ میں کہکا لگا رہی ہوں سوچ سوچ کر۔ بھلا پہلے کبھی زکام نہیں ہوا؟ بچپن سے زکام سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یہ کون سا زکام ہے جسے کورونا وائرس کہا جا رہا ہے؟ کتنے عجیب ہوتے ہیں یہ میڈیکل والے، کچھ بھی نام رکھ دو، لوگوں کو الجھائے رکھو۔ ایک ہی دوائی کے 10 نام رکھ دو تو لوگ ان پہ بھی یقین کر لیتے ہیں۔ اب جیسے زکام کو کورونا وائرس کہہ دو تو لوگ اس پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، جیسے سفیان اور باقی سب نے کر لیا تھا کہ مجھے کورونا وائرس ہے۔ ان دنوں ملک میں وبا پھیل چکی تھی۔ میں ایسے ہی شاپنگ پہ باہر نکلی تھی، اور جب واپس آئی تو مجھے بہت شدید زکام تھا۔ میں نے اسے نارملی زکام سمجھا، لیکن یہ نارمل نہیں تھا۔ میں نے 2 دن گھریلو دوائیاں لی، یعنی جو ہم نارملی زکام پہ الرجی کی دوائیاں کھاتے ہیں، مگر اس سے آرام نہ ملا۔ میں نے سفیان سے کہا، میرے سینے میں بہت درد اٹھ رہا تھا، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پہل اس نے بھی اسے زکام یا بخار ہی سمجھا، لیکن جب وہ کچھ دنوں بعد مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہوا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان دنوں ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد کچھ 100 ہی تھی، اور مجھے کبھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میں ان چند 100 لوگوں میں شامل ہو سکتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کو کہا، رپورٹس میں کورونا پازیٹیو آ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں انسپیکشن ٹیم آ گئی تھی۔
انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، سب کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ آ جائیں۔ سب نے ماسک پہن لیے تھے، میرے کھانے کے برتن نئے لائے گئے، وہ ڈسپوزیبل تھے، مجھے ان میں ہی کھانا دیا جاتا تھا، اور کھانا دیا بھی کیسے جاتا تھا۔ امی کھانا بناتی تھیں اور سمیر اسے کمرے کے باہر رکھ دیتا تھا۔ میں خود اٹھ کر کھانا لینے جاتی تھی۔ میرے جسم میں شدید تھکاوٹ ہوتی تھی، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، کھانس کھانس کر میرا حلق درد کرنے لگا تھا۔ میں بالکل چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ ابھی تو شکر ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال ہی لے گئے تھے، ورنہ وہ تو مجھے مار کر ہی دم لیتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کرونا جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے تسلیاں دے کر گئے تھے، کہنے لگے کہ اگر چند دن احتیاط کر لی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احتیاط تو سب نے کی، سب نے، امی نے، سفیان نے، میری اولاد نے، کہ مجھ سے نہ ملے۔ اتنی احتیاط کہ میں نے سنبل کو 4 دن سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنی احتیاط کہ سمیر نے مجھ سے 4 دنوں میں 2 جملے ہی کہے تھے: ماما میں نے کھانا رکھ دیا ہے، جب میں نیچے چلا جاؤں اب تب اٹھنا۔ اور سفیان جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میرے عشق میں گرفتار تھا، وہ مجھ سے ملنے نہ آیا، وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر مر جاتا تھا۔ میں نے اسے پاس بلایا تو کہنے لگا ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا ہے، وہ مجھ سے کچھ دنوں بعد ملے گا، وہ مجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا، مجھے محبت سے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ میرے پاس نہیں آ سکتا تھا، وہ مجھ سے دور جا رہا تھا اور میں اس سے دور۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت کہ اس کے لیے انسان اتنا پاپڑ بیلتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سفیان اس طرح مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، گھر میں بچے ہیں، کہیں انہیں مجھ سے وائرس نہ لگ جائے۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے ہی نہیں آتی تھی، میں نے بہت بلایا لیکن کسی نے آنے نہ دیا۔ بس چند دنوں کی تو بات ہے سویرا، ہاں بات تو چند دنوں کی ہی تھی، کیونکہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، وائرس ختم ہو جانا تھا۔ اور ماں تڑپتی ہے، اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور ماں کو شاید اولاد کی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کبھی بھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ساری دنیا تکلیفیں اس سے دور رہے، وہ ساری زندگی یہی تو کرتی ہے۔ میری ماں، وہ تڑپ رہی تھی، مجھے ملنے آنا چاہتی تھی، لیکن سب نے روک لیا، کہنے لگے کہ باہر میں جائے وائرس، مجھ سے سویرا کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا جا رہا۔ انہیں میں نے کافی دنوں بعد بتایا تھا، وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ ایک زکام ہی ہے۔ اب ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بارے میں پورے شہر میں کیا اشتہار لگانا۔ امی رو رہی تھیں، اسد بھائی بھی اداس تھے، سفیان بھی دکھی تھا، میری ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سمیر اور سنبل بھی مجھے اس جان لیوا وائرس سے لڑتا دیکھ کر افسردہ تھے۔ انم بھی مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ مل نہ سکی۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ میرا علاج یہی تھا کہ میں ان سے دور رہوں۔ دوائیوں کے نام پہ کچھ خاص نہیں تھا، وہی زکام بخار کی دوائیاں۔ میں خبریں دیکھ رہی تھی، کورونا سے متاثرین کی تعداد میں دن چگنا رات دگنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کہیں پہ یہ وائرس پھیل رہا تھا، یوں جیسے فضا میں کوئی زہر پھیل گیا ہو، جس نے سارے ماحول کو خیر کو شر میں بدل دیا ہو۔ برا انسان بھی تو ایک وائرس کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کو پورے ماحول میں پھیلا دیتا ہے۔ لوگ اس کی برائی سے اسی وائرس کی طرح لڑتے ہیں، کچھ جیت جاتے ہیں، کچھ فنا ہو جاتے ہیں، اور وائرس یا برائی وہ سب کو مار کر ہی ختم ہوتی ہے۔ اکیلا پن، تنہائی۔ میں نے سفیان کی قربت کو آج اہم جانا تھا، جب مجھے رات کو اکیلے ہی رہنا پڑتا تھا۔ مجھے رات کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، میں خود اٹھتی تھی، جسم کانپ رہا ہوتا تھا، اچانک سردی لگنے لگ جاتی تھی، بخار کی وجہ سے پسینہ بھی آتا تھا، کھانسی تھی کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میرا حلق کانٹے دار جھاڑیوں سے بھی زیادہ خشک ہو رہا تھا، یوں جیسے واقعی اندر کانٹے لگے ہوں، اور کانٹے تو میری زبان میں بھی چبھ رہے تھے، وہی کانٹے جنہیں میں لوگوں کی زندگیوں میں اٹکاتی تھی، مگر میرے حصے کے کانٹے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ بیمار انسان، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بیماری تو انسان کو کندھے سے توڑ دیتی ہے۔ میرے جسم میں وائرس نہ جانے کہاں کہاں تک پھیل رہا تھا، میری حصے بھی متاثر ہو رہی تھیں۔ میں پتہ نہیں کیا کھا رہی تھی، کیا پی رہی تھی، بس یہی پتا تھا کہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ میں سونگنے کی حس بھی کھو بیٹھی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، میں رونا چاہتی تھی، درد سے
تکلیف سے، لیکن میری آنکھیں جیسے ویران سی ہو گئی تھیں، یا مجھ پہ اب رونے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کمرے کی دیواروں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں سارا دن ان دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے وحشت ہونے لگ گئی تھی، ڈر سا لگ رہا تھا، ایسے جیسے میں کسی قفس میں قید ہو گئی ہوں۔ میں پھر سے اوپر والے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ مجھے ان دیواروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے دن کے اجالے جیسے بھول گئے تھے، رات کے اندھیرے میرے اندر تک سرایت کر چکے ہیں، اور میرے پاس کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سب مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، مجھ سے جیسے حقارت کر رہے ہوں، جیسے میں اچھوت ہوں، کسی کو چھو گئی تو وہ مر ہی جائے گا، ایک زکام ہی تو ہے، زکام سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان بے حس لوگوں نے مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے۔ احساس مر چکا ہے ان کا۔ سفیان کی محبت اب کہاں ہے؟ کہاں مر گیا ہے وہ سفیان کہاں ہے جو دن رات میرا ساتھ نہ چھوڑنے کے وعدے کرتا تھا؟ اب کہاں ہے وہ؟ میں چیخ چیخ کر اسے بلاتی ہوں، میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، میری آواز بند ہو جاتی ہے، مگر وہ مجھ سے اپنی محبت کا وعدہ نبھانے نہیں آتا۔ وہ مجھ سے اب اس طرح محبت نہیں کرتا۔ اب جب مجھے اس کی ضرورت آن پڑی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، لاتعلق سا، بے حس سا۔ جیسے میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں بس اس سے یہی چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میرے برے وقت میں میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ اگر سفیان میری جگہ ہوتا اور میں اس کی جگہ ہوتی تو میں اپنی محبت کا ثبوت دیتی، میں اس رابطے میں رہتی۔ کم از کم وہ مجھ سے باتیں تو کرے، مجھ سے میرے دل کا حال تو پوچھے۔ وہ میرے قریب نہیں تو دور کھڑے ہو کر ہی مجھ سے بات کر لے۔ سارا دن آفس میں رہتا ہے، واپسی پہ رسمی سے سلام دعا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں نے گلہ کیا تھا اس سے، کہنے لگا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو باتیں ہی کریں گے۔ میں نے کہا کہ وائرس ہی تو ہے، ایک چھوٹا تھا، کہیں کینسر تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ کینسر جیسا ہی ہے۔ میں تن سے آج تھی کہ تم نے بھی نیوز چینل والوں کی خرافات پہ یقین کر لیا، تو کہتا کہ اگر یہ خرافات ہے تو پھر تم کیوں بیمار ہو؟ میں اونچے کہہ کے لگانے لگتی، وہ چلا جاتا، میں اور میری تنہائی وہیں کے وہیں رہ جاتے۔ میں تنہا رہ گئی تھی، اکیلی، اجاڑ سی، بیاباں سی، بنجر سی، فنا ہونے کو تیار۔ میرا سارا حسن ختم ہو گیا تھا، لمبے بال گر رہے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں ختم ہونے والی تھی، اور یہ لوگ، مجھے ان کی ساری آوازیں آتی تھیں۔ فائزہ آتی رہتی تھی، مجھ سے حال چال پوچھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میری بھابھی اور میرا بھائی میرے گھر آتے تھے، میری امی بھی آتی تھیں، صرف وہ تھے جو مجھ سے زیادہ باتیں کر لیتی تھیں۔ باقی سب جیسے مجھے اس حال میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں راتوں کو روتی رہتی تھی، کبھی پانی لینے کے لیے اٹھتی تو جسم لڑکھڑا کر گر ہی جاتا تھا۔ میں تڑپ اٹھتی تھی، میرا دل رو رہا تھا، جسم بہت تکلیف میں تھا، اور یہ لوگ مجھ سے بدلہ لے رہے تھے۔ وہ میرے پاس تک نہیں بھٹکتے تھے کہ کہیں سویرا کا وائرس ان کے اندر نہ آ جائے۔ وہ صرف اپنے سگے تھے، انہیں صرف اپنی پرواہ تھی، وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مجھ سے دور بھی تو اسی وجہ سے رہ رہے تھے، مجھ سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، میں جیوں یا مروں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دنوں پہلے اور کچھ گزشتہ سالوں میں ان سے بے پرواہ رہتی تھی۔ ملک میں سختی بڑھ رہی تھی، ہر طرف لاک ڈاؤن کرا دیا گیا تھا، کورونا کے مریضوں کو گھروں سے لے جا رہے تھے۔ میں کانپنے لگی جب مجھے اس خبر کا پتہ چلا، میری روح کانپ رہی تھی۔ ٹیم آ گئی، میرا نام ان کے ریکارڈ میں لکھا تھا، انہوں نے پورے پلاسٹک کے سفید لباس پہن رکھے تھے، جیسے موت کا فرشتہ ہو۔ مجھے وہ وہی لگ رہے تھے، میرے گھر والے یہی تھے، وہ ٹیم کو روک رہے تھے، مگر وہ مجھے لے کر ہی جائیں گے، کہ وہ عہد کر کے آئے تھے۔ سفیان نے انہیں پیچھے ہٹانا چاہا، انہوں نے سفیان کو دھکا دے دیا۔ وہ رو رہا تھا، کہتا کہ میری سویرا کو مت لے کر جاؤ، اسے یہی چھوڑ دو، وہ ٹھیک ہے۔ اور میرے بچے، وہ بلک بلک کر التجائیں کر رہے تھے، میری ساس بھی رو رہی تھی، اور میری ماں، وہ بیچاری تو سب سے بے خبر تھی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ انسانی شکل میں آئے موت کے فرشتے مجھے یہاں سے لے کر جا رہے تھے، تو
تو وہ کس کے کندھے سے سر لگا کر روئے گی؟ ہائے کاش میں اسے اپنا کندھا دے سکتی۔ موت کا فرشتہ کہاں کسی کی التجا سنتا ہے، اسے اپنا کام کرنا ہے ہر حال میں، جہاں کہیں بھی ہو۔ وہ اپنے ذمہ سونپے گئے فرض کی ادائیگی کرنا جانتا ہے۔ وہ اپنے کام سے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتتا۔ انسان کی التجائیں، آنسو اور منتیں کسی کام کے نہیں رہتی۔ جب ملک الموت آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک روح کو لے جاتا ہے، پیچھے جسم رہ جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں رہتا، وہ صرف مٹی میں مٹی ہونے کے لیے رہ جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑ اس کے اس بے روح جسم کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، سالوں بعد ہڈیاں مٹی میں گھل جاتی ہیں۔ وہ سختی، فوکر، وہ تکبر، وہ انا، وہ سب کہیں کسی مٹی کے ذرے میں محلوں میں ہو جاتا ہے، سب فنا ہو جاتا ہے، سب کا سب، ایک ایک مسام، ایک ایک ذرہ۔ میرا ملک الموت بھی آ گیا تھا، میری آخری سانسیں، آخری مناظر، آخری وقت، سب آخر میں ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب آخرت تھی، اب عقابت تھی، اب تو انجام تھا۔ میری روح کو جسم سے کھینچ لیا گیا تھا۔ میں لفظ تکلیف کے معنی اب جان پائی تھی، جو میری روح کو میرے جسم میں موجود بالوں تک سے کھینچا جا رہا تھا۔ کانٹے دار جھاڑی سے کپڑا کھینچنا تو بس ایک مثال ہے، یہ تکلیف ایسی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بھی انسان موت کی تمنا کرتا ہے۔ میرا بے روح جسم میرے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس وائرس نے مجھے بہت رسوا کیا تھا۔ کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سچ کہتے ہیں۔ اسد بھائی نے کہا تھا نا کہ مجھے اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کا قہر ہی تو تھا۔ جیسے میں نے سب سے قطع تعلقی کی تھی، اب وہ سب میرے اس بے جان جسم سے لا تعلقی کر رہے تھے۔ میں اپنے آخر بستر پر لیٹی ہوں، میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اب جلدی مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور پھر میں نے کچھ آوازیں سنی، میرا بے روح جسم ملا، میرا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ قریب سے قبر تک کا سفر طے ہونے کو تھا۔ گورگن نے کہا تھا اسے آج سے پہلے قبر کھودنے میں اتنی مشقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، زمین بھی ان کے جسم کو اپنے اندر رکھنا پسند نہیں کرتی۔ کیا میں اتنی بری تھی؟ ہاں، میں بہت بری تھی۔ پھر میرے جسم کو قبر میں رکھا گیا، رکھا نہیں پٹکا گیا۔ میں منحوس تھی، اچھوت تھی، جو وائرس جو تھا وہ مجھے اس طرح سے ذلیل و رسوا کر رہا تھا۔ مجھے ایک چٹائی کے اوپر بھی تھی، چٹائی پڑی تھی تاکہ کوئی میرا وائرس زدہ جسم کے قریب نہ آ سکے۔ انہوں نے مجھے عزت سے قبر میں نہیں رکھا، انہوں نے چٹائی چھوڑ دی۔ کیا ان میں سے کوئی مجھ سے عبرت نہیں پکڑے گا؟ میرے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھے گا؟ جو لوگوں کو دور رکھتا ہے، انہیں اذیت دیتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ خدا کی لاٹھی کا انتظار نہ کرے، وہ مجھ سے عبرت پکڑے، ورنہ اس کا انجام بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ میں نے زندگی میں رشتوں کو خود سے دور رکھا، اب وہ رشتے میرے منحوس وجود کے قریب بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ جو رشتے قطع کرتا ہے، اللہ اس کا وجود قطع کر دیتا ہے۔ آخری کمرہ، یہ چار دیواری تو میرے کمرے کی چار دیواری سے بھی کتنی چھوٹی تھی۔ اصل میں تو انسان کا گھر یہی ہے، وہ سب تو فریب ہے۔ انسان کو یہ سب باتیں اپنی زندگی میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں یہ سب سمجھنے کے لیے موت کا انتظار کرتا ہے؟ ہائے کاش، اے کاش، اے کاش۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، قبر بند ہو رہی تھی۔ میرے سفید کفن پہ کچھ مٹی کے ذرے گرے تھے، میں نے ہٹا ہی نہ پائی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، خدا کے لیے۔ لیکن وہ چند ایک لوگ، وہ بھی چلے گئے، کتنے تو آئے ہی نہیں، کیونکہ انہیں وائرس لگنے کا ڈر تھا۔ سویرا نام کا وائرس صرف کرونا وائرس نہیں تھا، وہ ایسا وائرس تھا جس نے سب کی زندگیوں کو متاثر کیا تھا۔ کرونا ختم ہو جانا تھا، رشتے کاٹنے والا وائرس کب ختم ہوگا؟ تو جی، ہمارا یہ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس ایک ہی ایپیسوڈ بچا ہے، پھر یہ ختم ہے ناول۔ اور کیا اینڈنگ تھی! مطلب مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے، مجھے واقعی میں بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ اینڈنگ پڑھ کے۔ جو انتصاب پہ رائٹر نے لکھا تھا نا کہ اینڈنگ کچھ زیادہ شدت لیے ہوئے ہے، تو مجھے لگا تھا ٹھیک ہے، ہوگی شدت لی ہوئی، مگر اس لیول کی شدت لی ہوئی میں نے نہیں سوچا تھا۔
مطلب میں نے بہت سے ناولس نہیں پڑھے، مطلب پڑھے ہیں کیا بول رہی ہوں، میں نے کافی سارے ناولس اتنے زیادہ نہیں پڑھے بٹ پڑھے ہیں. تو میں نے کچھ بھی اس طرح کا نہیں پڑھا آج تک. میں نے ایک افسانہ بھی پڑھا تھا جو کہ اسلامک ریلیٹڈ تھا، بٹ اس طرح کا نہیں تھا وہ. اس میں جس طرح دکھایا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور آتا ہے اور وہ اس سے بڑھ کر آتا ہے، کیونکہ آبویسلی اللہ پاک سب دیکھتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کو خالی نہیں جانے دیتا. وہ سب چیزیں آپ کے پاس واپس آتی ہیں. کفارہ، تو کفارہ آئی گیس اسے کفارہ دونوں کہتے ہیں. تو لٹرلی مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے، مجھے ابھی بھی بہت زیادہ انزائٹی سی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بالکل انیویٹیبل چیز ہے. ایسا نہیں کہ یہ فکشن چیز تھی یا پھر میں ایسا سوچوں کہ نہیں یہ تو ناول میں لکھا تھا، ایسا اصلیت میں نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل انیویٹیبل سی چیز ہے. ہم سب کو وہیں جانا ہے، وہی لاسٹ فیز ہے لائف کا. مطلب لائف کا کیا، آپ کی لائف تو ختم ہو جائے گی تب وہی لاسٹ فیز ہے آپ کا. تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور سویرا کے ساتھ مسئلہ سب سے زیادہ بڑا یہی تھا کہ سویرا کو اپنی غلطیاں نہیں دکھتی تھیں. انسان کو اپنی غلطیاں دکھتی ہیں نا تو وہ ان پہ، میں نے اپنا پھر فون گرا دیا ہے. اگر انسان کو اپنی غلطیاں دکھتی ہیں نا تو وہ ان پہ ورک بھی کرنے لگتا ہے، مگر جس انسان کو اپنی غلطیاں دکھتی ہی نہیں ہیں تو وہ ان پہ ورک کر ہی نہیں پاتا ہے، کیونکہ اسے کچھ غلط دکھتا ہی نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور یہ ایک کافی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو یہ بس یہی تھا اس ایپیسوڈ میں، اور کافی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں نے اس طرح کا نہیں سوچا تھا. تو خیر، آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہے، اور میں نے تو اس سے کافی کچھ سیکھا ہے. ہم اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے اس چیز کو. تو چلیے پھر ہم ملیں گے آخری ایپیسوڈ میں اس ناول کے. اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو چلیے پھر مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.